السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین، ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ عزیزان محترم، یہ سورہ شمس ہے جس کی تلاوت کا شرف آپ خدمت حاصل کیا۔ جیسے ہماری گفتگو جاری ہے کہ ہم قرآن مجید میں جو سورہ ہیں ان کے ناموں کو 14 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ان میں سے ایک کیٹیگری نیچر ہے، اور اس میں تقریباً 10 چیزیں آئی ہیں، اس میں سے ایک سورج اور چاند بھی ہیں۔ تو آج کی گفتگو قرآن مجید میں سورج کتنے مقام پہ آیا ہے اور کس معنی میں آیا ہے، اس کے پیچھے ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ سورہ شمس کی تفسیر نہیں ہے پوری، لیکن سورہ مختلف سوروں میں جہاں جہاں سورج یعنی شمس آیا ہے اس کی تفسیر ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ سورج و چاند کو مینشن کیا گیا، یعنی سورج و چاند کا لفظ آیا ہے، یعنی شمس اور قمر آئیں۔ اس کے بعد علاوہ کس نے انہیں بنایا ہے، کون کلیم کرتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں۔ اس کے بعد اگلی منزل میں کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ جو آیتیں ہیں وہ خود بخود ایک سائنٹیفک میریکل ہیں، کیونکہ 100 سال پہلے بھی انسان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نظام شمسی یا سولر سسٹم کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے مکمل سولر سسٹم کو سمجھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورج پر جو پوجنے والے یا سورج کی پرستش کرنے والے جو لوگ تھے ان کی داستانیں قرآن مجید میں ملکۃ السبا کی۔ جناب ابراہیم نے جو سورج کی پوجا کرتے تھے یا جو دوسرے چاند یا ستاروں کو اپنا رب مانتے تھے، ان سے کس طرح سے آرگومنٹ کر کے اور انہیں جو ہے وہ کنونس کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے قیامت میں اس سورج چاند کا کیا ہونے والا ہے، ان موضوعات پہ آج گفتگو ہوگی۔ یہ جیسا آپ خدمت عرض کیا تھا کہ اللہ نے 10 نام نیچر سے لیے ہیں، ان میں ایک سورج اور چاند بھی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو سورج کے سلسلے میں، بہت سی جگہ کیوں سورج اور چاند ساتھ میں آئے اس لیے آپ ساتھ میں دیکھیں گے، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کل چاند پہ گفتگو ہوگی، لیکن آج جو ہے وہ سورج کے سلسلے میں کہ سورج قرآن مجید میں، تو اگر آپ قرآن مجید کی اسٹڈی کریں تو تقریباً 33 مرتبہ سورج یعنی شمس کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ 33 ٹائم اللہ نے قرآن مجید میں سورج کو، شمس کو مینشن کیا۔ اس میں سے ایک سورہ سورہ شمس کے نام سے پورا سورہ ہی ہے، اور تقریباً 27 مرتبہ قمر کا لفظ، چاند کا لفظ آیا ہے۔ یہ بھی ایک میریکل ہے، جب کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو آپ عرض کریں گے کہ یہ بھی اللہ کا ایک میسج ہے اس میں۔ اب یہاں سب سے پہلے کہ یہ سورج و چاند جن کے بارے میں دنیا کا یہ خیال ہے کہ خود بنے ہیں، اور دنیا میں کوئی انسان اس کی اونرشپ نہیں لیتا، کہتا کہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، تو کوئی نہیں کہتا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33، اس میں ارشاد ہو رہا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے رات و دن کو پیدا کیا اور سورج و چاند کو بھی، تمام آسمانی کرے اپنے مدار کے اندر تیرتے ہوئے چلتے جاتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم نے بتایا کہ سورج اور چاند اور دن اور رات کا بنانے والا میں ہوں، یعنی کلیم اللہ نے کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں، تو کوئی اور یہ نہ کہے کہ خود بنے۔ اگر کوئی کہتا خود بنے تو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔
لیکن کسی نے اللہ کے علاوہ کلیم نہیں کیا کہ میں اس کا خالق ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی ہم قرآن مجید میں شمس و قمر کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک میسیج ہے اللہ کا کہ ان کے تمام حالات سے ان کو بنانے کا سبب بتانے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا خالق میں ہوں، اس لیے تم میری عبادت کرو، ان کی عبادت، ان کی پرستش نہ کرو۔ اب یہاں میں نے عرض کیا کہ یہاں خدا نے اس سورہ شمس میں باقاعدہ قمر کھائیے، قسم کھائیے، یعنی والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والنہار اذا جلاہا، اور چاند کی قسم اور جب سورج کی پیروی کرتے ہوئے یعنی اس کے پیچھے نکل آتا ہے، اور دن کی قسم جب سورج کے ظاہر کرے یعنی اس سے روشنی دکھائے، اور رات کی قسم جو سورج کو زمین کے ایک سمت ڈھانپ لے اور رات چھا جائے، اور آسمانوں کی قسم اور اس کی قسم جس نے اذن الہی سے وسیع کائنات کی شکل میں تعمیر کیا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جو اسے امر الہی سے سورج کو کھینچ دور لے گئی۔ یہ بہت ساری قسمیں ہیں کہ جس میں اللہ نے اس قسم کھائی ہے سورہ شمس میں۔ لیکن سورہ شمس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ لاجک جاننے سے پہلے ہم سورج کے بارے میں جو سائنٹیفک فیکٹ ہے اس پہ ذرا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ سورج کے بارے میں سائنٹیفک فیکٹس کیا ہیں۔ ابھی کنٹینیوس اس کی اسٹڈی ہو رہی ہے، یا آپ کو بہت سے بچوں کو جو پڑھتے ہیں کالج اسکولس میں ان کو پتہ ہوگا، ہمارے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں جن کو اس کی معلومات ہے، لیکن چند چیزیں اس کے بارے میں حیرت انگیز ہیں اور نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، ان کو بھی آپ خدمت میں پیش کرنا ہے تاکہ ہر مرتبہ جب اسٹڈی کی جاتی ہے تو اس کا آؤٹ کم بدل جاتا ہے، کیونکہ انسان کے علم میں جب اضافہ ہوتا ہے، نالج جب بڑھتا ہے تو اس کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ذرا سا سورج کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا فرق کیا ہے، تو اس کا جو حجم ہے، ڈائیمیٹر ہے، وہ تقریباً 1.4 ملین کلومیٹر ہے۔ یہ بہت بڑا دائرہ ہے، یعنی اس کو اور سمجھانے کے لیے یعنی اس کا ڈائیمیٹر 110 ٹائم ہماری زمین سے بڑا ہے، ڈائیمیٹر بڑا ہے۔ ڈائیمیٹر الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ اب اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں تقریباً جو ہے وہ 1 ملین ارتھ ہماری زمین کی جیسی 1 ملین زمین اس میں سما سکتی ہیں۔ تو یہ خالی اس کا حجم ہے، یہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے، کتنا اس کے اندر جو ہے حجم ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ سائنٹیفک ایک فیکٹ ہے کہ جو اسٹرونامیکل ڈیٹا سے آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کمپیریزن یہ پکچر لگی ہوئی ہے، بلو بالکل جیسا ڈاٹ جیسی نظر نہ آنے والی، یہ ارتھ ہے کہ جس میں تقریباً جو ہے وہ ایک اسکیل کے طور پر اسے سمجھایا گیا ہے تاکہ انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ نے ٹوٹل جو ہمارے سولر سسٹم ہے 98% سے زیادہ جو ہمارے سولر سسٹم میں جتنے بھی قرات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس سولر سسٹم میں سورج 98% جو ہے وہ حصے کو اپنی پاس رکھتا ہے، اونلی 2%، لیس دین 2% جو ہے اس میں باقی سارے پلانیٹس اور باقی ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ اب یہاں کیونکہ اس کو ذرا سا آپ کمپیریزن کریں تو کمپیریزن کرتے وقت کچھ چیزیں حیرت انگیز ہیں تاکہ سورج اس کے پیچھے راز کیا، جب آپ یہ ساری اسٹڈی میں آپ خدمت پیش کروں گا، یہ تمام جو ہے وہ معلومات آپ کے ذہن تک منتقل ہوگی، تب آپ سوچئے گا کہ وہ خالق جن ان سب کو بنایا وہ کتنا عظیم ہے۔ تب آپ اللہ اکبر جب اپنی نماز میں کہتے ہیں تب آپ کو مزہ آئے گا۔ تو وہ اللہ اکبر کے پیچھے، وہ اللہ کے بزرگ کو بڑا ماننے کے پیچھے نالج ہونا چاہیے، انسان کے پاس ایک میسج، ایک نالج ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ذہن کو آمادہ کر سکے، میں کتنے عظیم خالق کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے محو کلام ہوں، اس سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے، میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ سورج جو ہے 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے چکر کاٹ رہا ہے، کس کے؟ گیلیکسی کے جو سینٹرل ہے اس کا، یعنی گیلیکسی میں یہاں پہ جو آپ کو بتا رکھا ہے کہ سن کی جو لوکیشن ہے، اس لیے گیلیکسی ہے، یہ خود اپنی گیلیکسی میں اس کے خود کی اپنی جو روٹیشن ہے، جیسے زمین کے اندر دو حرکتیں، ایک خود اپنے محور پہ گھومتی ہے، ایک سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اسی طرح سورج جو ہے وہ اپنے محور پہ بھی گھومتا ہے، لیکن وہ گھومنا بڑا عجیب ہے، وہ آپ خدمت عرض کروں، اس کا وہ گھومنا بڑا مختلف ہے، یعنی خود اپنے ایکسس پہ جو گھوم رہا ہے اس میں 3 الگ الگ اسپیڈ ہیں، یعنی پورا سورج ایک ساتھ نہیں گھومتا۔ آپ کہیں گے پورا سورج ایک ساتھ کیوں نہیں گھومتا؟ کیونکہ پورا سورج جو ہے کوئی ایک سالڈ ماس نہیں ہے، بلکہ یہ گیسز ہیں، صرف گیس ہیں، تو گیس ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹاپ پارٹ ہے جس کو ہمارے یہاں پر پولز کہتے ہیں، تو پولز الگ اسپیڈ پہ گھومتے ہیں، اس کا سینٹرل جو ہے وہ جہاں پہ مینلی سارے کے سارے فیوژن ہوتے ہیں، وہ حصہ جو ہے وہ الگ جو ہے اسپیڈ پہ گھومتا ہے، اور باقی جو ہے اس کا دوسرے حصے جو ہیں وہ الگ اسپیڈ پہ، یعنی 3 اسپیڈ پہ وہ گھوم رہا ہے۔
اس کا جو اپنا ایکسس پہ گھومنا ہے وہ ایک جو ہے اسپیڈ نہیں ہے، بلکہ 3 الگ الگ اس کی اسپیڈ ہیں. اس کی 3 اسپیڈ اس لیے ہیں کہ وہ سالڈ ماس، زمین کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ زمین ایک سالڈ ہے، سالڈ ہونے کی وجہ سے پوری ساتھ میں گھومے گی. لیکن سورج کیونکہ ایسا نہیں ہے، سورج میں گیسز ہیں، گیسز ہونے کی وجہ سے اس کی اسپیڈ 3 سیکشن میں 3 الگ الگ اسپیڈ پہ. تو وہ اسپیڈ پہ ہماری ابھی ڈسکشن نہیں ہے. ہمارا ڈسکشن یہ پورا سورج جو پورا گیس ماس ہے، یہ جب گھومتا ہے تو یہ 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کی جو ہے یہ اسپیڈ پہ گھوم رہا ہے. جب 220 کلومیٹر پر کی اسپیڈ پہ گھوم رہا ہے تو اب یہ گیلیکسی کتنی بڑی ہے جس کا یہ چکر کاٹے گا؟ تو اسے چکر کاٹنے میں تقریباً 225 سے 250 ملین ایئر لگیں گے. ایک مرتبہ جو یہ چکر کاٹے گا پوری گیلیکسی کے، تو اس گیلیکسی کے چکر کاٹنے میں اس کو اتنا فاصلے 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کے اعتبار سے گھومنے کے باوجود، یعنی اسپیڈ سے تیرنے کے باوجود، اس سے کمپلیٹ کرنے کے اندر جو ہے وہ 220 سے 250 ملین ایئر لگیں گے، تو اپنے آربٹ کا پورا ایک ملکی وے کا چکر کاٹ سکتا ہے. یہ ملکی وے آپ کے سامنے موجود ہے جس میں اگر وہ چکر کاٹتا ہے تو اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ سورج اگر اپنے اتنی فاسٹ اسپیڈ سے بھی اگر اس ملکی وے یا گیلیکسی کا جو ہے وہ چکر کاٹے تو 225 سے 250 ملین ایئر لگ جائیں. تو اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کائنات کتنی وسیع بنائی ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. اور اس کی جو تھکنیس ابھی، کیونکہ یہ جو ڈیٹا فرسٹ میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا کتنا لائٹ ایئر ہے، ابھی جو میں نے لیٹسٹ پڑھا تو اس میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا پہلے جو ریسرچ تھی کہ ایک جو ہے وہ گیلیکسی کتنی بڑی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. ہماری اسٹڈی جو ہے وہ پرانی غلط ہے. ہم نے جو آپ کے خدمت میں ڈیٹا دیے تھے ناسا کہتے ہیں ہم نے جو ڈیٹا نکالے تھے کہ گیلیکسی کتنی بڑی ہے، کتنا اس کے اندر، کیوں خالی گیلیکسی کے اندر انسائڈ جو ہے کئی لائٹ ایئرس کا جو ہے وہ ڈسٹینس ہے. تو اتنی کئی لائٹ ایئرس کا جو ڈسٹینس ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہ تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹا تھا کہ اتنا بڑا ہے، کتنا اس کا حجم ہے، کتنی اسپیڈ ہے. اب اس کے بعد اس کا ٹیمپریچر، تو ٹیمپریچر جو اس کا کور ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ کور ٹیمپریچر جب اس کے نیوکلیئر جو ہے فیوژن ہوتا ہے تو اس وقت اس کا کور ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے، 15 ملین ڈگری سیلسیس تک. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے کتنا اس میں عظیم اپنا ہنر دکھایا ہے، کارنامہ دکھایا ہے کہ یہ جب اندر جو ہو رہا ہے یہ سارا کے سارا جو ہے یہ ایک خاص چیز ہے. اس کے اندر جو چیز ہے کہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ یہ کور کہاں ہے، یہ کور انسائڈ ہے جی، کہ جہاں پر ٹیمپریچر انسائڈ سن کین ریچ ٹو دا 15 ملین ڈگری سیلسیس. تو اتنی بڑی ڈگری میں ہر چیز کو برن ختم ہو جانا چاہیے، ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے، اس کا ایک سارا سا آپ کو سینس اور سمجھ میں آپ کی بات آ جائے اس کے لیے کہ اگر ایک ڈیپو میں یہاں پر بہت سارے بم پڑے ہوں اور ایک بم پھٹ جائے تو سارے بم اس کے ساتھ پھٹ کے ختم ہو جائیں گے، جل جائے گا، راکھ ہو جائے، اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا. لیکن یہاں پر یہ فیوژن ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود چیز برن نہیں ہوتی، ملینس آف ایئرس ہو رہا ہے. اس کی جو ابھی آپ کو ایج آئے گی، آپ اس کی ایج دیکھیے گا کیا ہے. تو ابھی سورج کا بایو ڈیٹا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تو اسے دیکھیے گا. تو یہ کنٹرول چیز ہے، فیوژن ہوتا ہے یعنی اس کا پاور اتنا ہے کہ تقریباً 400 بلین جو ہے وہ نیوکلیر بمز کہ جو 1 میگا ٹن کے ہوں وہ اگرچہ پھٹیں تو ایسے جو ہیں وہ 400 بلین جو ہے میگا ٹن کا جو ہے وہ نیوکلیر بم اگر ایک ساتھ پھٹیں تو جو اس سے انرجی نکلتی ہے وہ انرجی پر سیکنڈ وہاں پر جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ اس برابر پر سیکنڈ جو ہے وہاں پر اتنا جو ہے وہ ایکسپلوژن ہو رہا ہے. اتنا بڑا جو ہے اس میں فیوژن بولتے ہیں اس کو، کیوں ایکسپلوژن سے الگ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے لائٹ نکلتی ہے. وہ لائٹ انسائڈ بہت ہوتی ہے، اس کو آنے میں باہر کئی جو ہے وہ زمان لگتا ہے، بہت لمبا زمان لگتا ہے. لیکن وہ لائٹ جو کور پہ آتی ہے، یعنی سن لائٹ جو ہمارے کور پہ آتی ہے، وہ کور سے ہمارے پاس پہنچنے میں اسے 8 منٹ لگتے ہیں. لیکن جو انسائڈ نیوکلیس سے نکل کر سن تک جاتی ہے اسے پہنچنے میں بہت لمبا زمان لگتا ہے. وہ بھی اسٹڈی جاری ہے، اس کے اندر اتنے لمبا ڈیٹا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ان سائڈ سے کور تک آنے میں اتنا زمانہ لگتا ہے، لیکن کور سے جو ہمارے پاس فوٹونز بولتے ہیں، جو فوٹونز ہمارے پاس آتے ہیں، جو سن لائٹ آپ دیکھتے ہیں، یہ فوٹونز جو ہم تک پہنچتے ہیں، ان فوٹونز کو آنے میں صرف 8 منٹ ہمارے پاس لگتے ہیں. یہ 8 منٹ. اب یہ اس کی سن کی پروفائل کیا ہے، اگر ایک آپ کے پاس آئے جاب مانگنے کے لیے تو اپنی پروفائل کیسے دے گا؟ تو پروفائل اس کی یہ ہے کہ 4.6 بلین کی اس کی عمر ہے، ایج ہے. یہ ڈرافٹ جو ہے جس کی ایک خاص اس کا جو ہے وہ کلر ہے یلو کلر کا، اس نے اللہ نے لائٹ بنائی ہے. ہاں، اس کے بعد جو اس کا کل جو ہے وہ ماس ہے، وہ ماس جو ہے وہ یہ نمبرز آپ کی خدمت میں لکھیں، آگے پڑھ سکتے ہیں. تو اتنے
اتنے بلین، یعنی 21.5 سیکنڈ، یعنی 33 لیک ٹائم ارتھ سے زیادہ جو ہے اس کا ماس ہے. اس کا ڈائمیٹر اس کا جو ہے وہ اس کا حجم دے رکھا ہے. سرفیس ٹیمپریچر جو اس کا ہے یہ 5500 ڈگری ہوتا ہے جس سے ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن یہ جو خاص اس کا ایک سسٹم ہے، سسٹم میں جو اللہ نے ایک خاص نظام بنایا ہے، اس نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ میں نے اس سورج کو جو خلق کیا ہے اس کو کتنا بڑا جو ہے وہ وجود بخشا ہے، اس لیے تاکہ تمہیں فیض پہنچائے، تمہارے لیے فائدہ پہنچائے، یہ تمہیں جو ہے وہ حیات دے سکے. آج دنیا جانتی ہے کہ ہمارے ارتھ پر جو ہم زندگی گزارتے ہیں، سن لائٹ ہی ہماری زندگی کے پیچھے مین سورس ہے. اگر سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو نہ تو ہمیں کھانے کو غذا ملے گی، نہ کوئی یہاں زندہ رہ پائے گا، اور نہ ہی حرارت کے بغیر یہ پلانٹ قابل رہائش بچے گا. لیکن خدا نے اتنی دور اسے رکھا، کتنا بیسٹ کیلکولیشن سے اس کے اندر جو ہے وہ حرارت رکھی، اور اس کے بعد ہمیں اتنی دی جتنی ہمیں ضرورت ہے. نہ زیادہ دیتا ہے جس سے لوگ جل جائیں، نہ کم دیتا ہے جس سے ٹھنڈ سے مر جائیں. لیکن وہ جو سیزن آتے ہیں، یہ سیزن بھی اللہ نے رحمت کی وجہ سے بنائے. کیوں رحمت کی وجہ سے بنائے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں پھل و پھول ملتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ اپنے نظام جو ہے کرۂ ارض کے اوپر رہنے میں مدد ملتی ہے. بغیر اس مدد کے ہماری زندگی گزر نہیں سکتی، کیونکہ سارے حرشات و ارض جو ہیں وہ ختم کر دیں اور ہم یہاں پر رہ ہی نہیں پائیں. اب یہاں پر جو اس کے اندر فیوژن ہوتا ہے، اس میں جو اسپیڈ سے اس کے اندر جو سولر ویوز چلتی ہیں اس کی اسپیڈ بتائیے کہ 450 کلومیٹر پر سیکنڈ پر آور نہیں. ہاں آپ کے یہاں جو آتے ہیں یہ ٹورنیڈو وہاں پر آور کی اسپیڈ دیتے ہیں. وہ جو آپ کو آتی ہے وہ 100 جو ہے وہ میل یا 80 میلز، جو ٹورنیڈو کیٹیگری 1 ہوتا ہے وہ میل پہ، وہ پر آور ہوتی ہے، یہ پر سیکنڈ ہے. اس لیے اس کو کنفیوز نہ ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو بتایا. اب یہاں اس کے یہی خاص ابھی جو آپ کے پاس ای میلز وغیرہ آئی تھی وہ سب بتایا تھا کہ بھائی آپ نے فونس کو دور رکھی ہے. وہ صحیح ہے بالکل، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ سورج سے نکلنے والی ایک اسپیشل ویوز ہوتی ہیں کہ جب اس میں کبھی فیوژن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ایکسپلوژن ہونے کی وجہ سے ایکسٹرا انرجی اگر یہ پاس آؤٹ کرتا ہے تو اس سے ایک میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اور ابھی ناسا نے ریسرچ کی، میں ان کا لیٹسٹ والی دیکھ رہا تھا جو ابھی 1 سال پہلے ہی شاید آئی، کچھ پرانی ویڈیوز ہیں وہ نہیں، جو نئی میں جو انہوں نے بتایا، تو اس میں بتایا کہ یہ اتنی پاورفل ہو رہی ہیں اب، کیونکہ یہ ایکسٹرا پاورفل ہو گیا سن. ابھی جب ایکسٹرا پاورفل ہو گیا تو اس سے جو یہ میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں یہ آپ کے ساری ڈیوائسز کو اڑا سکتی ہیں، آپ کے گھر کے سارے فون کو ختم کر سکتی ہیں. کیونکہ جب 18 سم کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ جب ایسا سولر جو ہے وہ ویوز آئی تھیں، میگنیٹک ویوز آئی تھیں، تو اس کی وجہ سے جو پرانے زمانے میں آپ کو دیکھا نا تار سے کوئی میسج جاتا تھا تو وہ تار کی مشینیں جو تار بھیجتی تھیں یعنی ٹیلی گرام بھیجتی تھی وہ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو گئی تھیں. تو اس زمانے میں اس کا وہ ایفیکٹ تھا. آج ایفیکٹ یہ ہے کہ ہر چیز کو، پورے شہر کی لائٹ کو ختم کر سکتی ہے، اتنا اس کا پاور ہے اور یہ پاسبل ہے. تو یہ اس کی کیونکہ اس کی انسائڈ کی پاور کتنی زیادہ. تو یہ ذرا سا سورج کے بارے میں ڈیٹا تھا جو آپ اپنے ذہن میں رکھے. بہت ہیں اس کے، لیکن میں کہ آپ کا ذہن بور نہ ہو جائے، چند چیزیں خالی جو اس سے متعلق ہیں آپ خدمت میں عرض کی ہیں، تاکہ اب یہاں سے خاص اس کے پیغام ہے کہ خداوند عالم نے سورج اور چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے وقت ہماری نیت کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا نظر آنا چاہیے، اس کے پیچھے اس کا خالق نظر آنا چاہیے، کیونکہ خود خالق نے کہا ہے. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے کہ وہ خدا ارشاد فرمایا ومن بسم اللہ الرحمن الرحیم من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. کیا کہا جا رہا ہے؟ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو کہ جو ان سب کا پیدا کرنے والا، اور بندگی صرف اسی کے لیے. تو یہ اللہ نے خود حکم دیا کہ میری نشانی ہے. سورج چاند کو ماننا اور سورج چاند کی بندگی سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. میرے مخلوق ہے، میں نے بنائی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، یہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تمہیں ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جھکنا ہے تو ان کے بنانے والے کے سامنے جھکو، کیونکہ اس نے انہیں بنایا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جو خدا ہمارے لیے سورج چاند جیسی عظیم جو ہے وہ روشنی کی ممبر مینار یا وجود بنا سکتا ہے، وہی خدا ہمارے لیے ہر ضرورت کی شے کو بھی فراہم کر سکتا ہے. تو خداوند عالم نے اسے اپنی نشانی کا ہے، اپنی عظمت کے ہونے کی دلیل کا ہے، اپنے
طاقت و قدرت کا جو ہے اس سے ایک شاہکار بنایا ہے تاکہ انسان ان تمام اجرام آسمانی کو دیکھ کر خدا کی عظمت کا کلمہ پڑھ سکے. جب اللہ اکبر کہے تو سمجھ میں آئے کہ خدا کتنا عظیم ہے. اب یہاں چند چیزیں کہ خدا نے یہ جو سورج کو بنایا ہے اس بنانے کے پیچھے سبب کیا تھا. تو ایک سبب یہاں سورہ رحمان نے جو لکھا ہے سورہ آیت نمبر 5 میں الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج و چاند جو بنائے ہیں کیونکہ وہ ایک حساب سے چلتے ہیں. تو حساب سے اگر چلتے ہیں تو حساب سے چلتے اسی لیے تاکہ آپ ان کے ذریعے اپنا حساب و کتاب رکھ سکیں. حساب و کتاب کیا ہے کہ ایک مرتبہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے تو دن بن جاتا ہے. یہی اگر 7 دن ہو جائے تو ہفتہ بن جاتا ہے، پھر مہینہ بن جاتا ہے، پھر سال بن جاتے ہیں. یعنی آپ اس کے ذریعے اپنی زندگی کے کیلکولیشن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کے فائدے نقصان کا اندازہ ٹائم کے اعتبار سے لگاتے ہیں. یعنی ایک بچے نے پوری زندگی میں اگر ایک ہی کلاس پڑھی ہے تو کلاس تو پڑھی، پاس تو ہوا ہے، تو آپ لیکن اسے کامیاب نہیں کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسے سے کم جو ہے وہ 24 کلاسز پڑھنی چاہیے، یعنی 24 سال اس سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے. لیکن وہ پہلی کلاس میں فیل ہوتا رہا تو پہلی کلاس اس نے پاس کر لی. جب وہ 40 سال کا ہوا تو 40 سال میں اس نے پہلی کلاس پاس کی. تو فرق کیا ہے؟ ایک آدمی نے جو ہے وہ 25 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ 20 کلاسز پاس کر لی ہیں، ایک نے جو 2 ہی کلاس پاس کی ہیں. تو پاس تو دونوں نے کیا، لیکن کیا ٹائم کے اعتبار سے ایک کو کامیاب کہیں گے ایک کو نہیں. یا آپ نے کمایا ہے، کسی آدمی نے 100 کمائے، کسی نے بھی 100 کمائے، ایک نے 100 پورے دن میں کمائے، ایک نے 100 1 گھنٹے میں کمائے. تو فرق کیا ہے کہ ٹائم کی وجہ سے کسی چیز کا جو ہے وہ صحیح حساب کتاب، ٹائم نہیں ہے تو حساب کتاب صحیح ہو نہیں سکتا. یہ اب یہاں پر جو خداوند عالم نے یہ سائنٹیفک میریکل بھی ہے اور خاص کر کے اس کے پیچھے جو ہے ایک میسیج بھی، وہ کیا ہے کہ سورج چاند کو خدا نے ایک منزلیں دی ہیں. وہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق نفصل الآیات لقوم یعلمون. کہتے ہیں وہی ہے کہ جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا. یہ جو ہے یہ میسیج جو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں جو بھی آپ نے پڑھی بھی، جو لوگ آج 11واں سپارہ پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ آج اسی کے اوپر گفتگو ہے، یعنی اسی سے متعلق آیتیں آپ کی خدمت پیش ہوں گی، تو آج ہی پڑھی. تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے جس میں خدا ارشاد کرا کہ یہ سورج کو ہم نے نور دیا ہے لیکن چاند اس کے نور میں چمکتا ہے. پرانے زمانے میں آج سے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے بھی گیلیلیو نے اس جو ہے ارتھ کے راؤنڈ ہونے کا جو ہے فلسفہ دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کو عقیدے کے نام پہ مارا گیا وہ کرسچنی میں تھے. اس کا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین فلیٹ ہے اور سورج زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے، زمین سورج کے گرد چکر نہیں کاٹتی. لیکن جب گیلیلیو وغیرہ نے لوگوں نے یہ سب تمام ڈیٹا فراہم کیے، تمام پروف دیے، تو ان کا یہ ہماری جو ہے وہ توریت کے خلاف، انجیل کے خلاف ہیں، یہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو آپ اگر غلط ٹرانسلیشن اللہ کی کتاب کا کریں گے تو پھنس جائیں گے، لیکن اگر ٹرانسلیشن صحیح ہے تو مسئلہ نہیں ہے. تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بہت ہی کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ نے جن مخلوق کو بنایا ہے وہ ان کے بارے میں جانتا ہے، اور جو اس کی طرف سے پیغام آئے گا، جو اس کی طرف سے میسیج یا نالج آئے گا، اس میں کسی ایرر کا امکان نہیں ہے. تو یہاں یہ سب سے بڑا پیغام کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بنایا، اور بنایا بھی اس لیے کہ لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے وقت کا حساب و کتاب رکھ سکو، تمہیں معلوم ہو سکے سال اور مہینے اور دن کا تم تقرر کر سکو. یعنی تو پتہ رہے کہ ایک دن گزرا ہے، ایک مہینہ گزرا ہے، ایک ہفتہ گزرا ہے، ایک سال گزرا ہے. تو اس سورج کو بنایا اس لیے گیا تاکہ عدد السنین، تاکہ تم سالوں کا کیلکولیٹ دی ایئرس، تاکہ تم سالوں کو میجر کر سکو، ان کا حساب کر سکو. اور اس کے لیے اللہ نے بنایا، اور اس کو باطل نے حق پہ بنایا. یعنی یہ جو بنایا گیا یہ حق کی دلیل ہے، اللہ کے حق ہونے کی دلیل ہے، اللہ کا کیلکولیشن پرفیکٹ ہے. اب یہ سمجھ میں آیا کہ جس نے تمہارے کیلکولیشن کے لیے اتنا پرفیکٹ جو ہے وہ نظام بنایا ہے، وہ تمہارے حساب کتاب کو کتنا پرفیکٹ قیامت میں لے گا. یہ ایک میسیج اس کے پیچھے کہ جب خدا نے اتنا بہترین نظام ہمارے کیلکولیشن کے لیے، سورج اور چاند، یعنی ہمارے پاس قمری مہینے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شمسی مہینے بھی ہیں، یعنی سولر سسٹم سے بھی ہم اپنے سالوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور مون یعنی لونر کیلنڈر سے بھی، اور دونوں کے پیچھے حساب و کتاب ہے، دونوں کے پیچھے ایک راز ہے. اس راز کو بھی انشاءاللہ کل ہوگا تو آپ ہمیں عرض کریں گے. اب یہاں پر اس کی جو خاص هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، یہ سب سے بڑی کہ جو آپ چاند کو گھٹتا اور بڑھتا دیکھتے ہیں
باقاعدہ اس کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یہ سسٹم جو ہے اللہ نے بنایا ہے. کتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ جب سورج والا جو ہے سسٹم اس میں لیپ ایئر ہوتا ہے، یعنی 4 سال کے بعد آپ کو فروری 29 کی کر کے ایک اپنے کیلکولیشن کو میچ کرنا پڑتا ہے تاکہ 365 دن والا معاملہ آپ کا گڑبڑائے نہیں. لیکن چاند کے گھٹنے بڑھنے میں اللہ نے پرفیکشن رکھا ہے. وہاں پر کسی قسم کا آپ کو ایڈیشن کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا حساب و کتاب اللہ نے اپنے جو ہے وہ دینی امور کے انجام دہی پہ رکھا ہے. یعنی حج کیسے ہوگا وہ چاند پہ، آپ کے روزے کیسے ہوں گے وہ چاند پہ. تو جب چاند پہ گفتگو ہوئی تو اس کا ڈسکشن کریں گے. لیکن یہ جو کہ اللہ نے باقاعدہ اس کے لیے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا، اس سسٹم کے تحت یہ چیزیں چلتی ہیں. اور یہاں چلنے میں اللہ کا ایک اور بھی پیغام ہے. کیا ہے کہ یہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور نہ ستارے جو ہے یہ سیارے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں. یہ کتنا سورہ یاسین کی آیت 40 نمبر کی آیت ویری کلیئرلی اللہ نے کہا ہے کہ کس طرح سے نظام شمسی چل رہا ہے. اس میں کسی قسم کا کسی کو کنفیوژن نہیں ہے، یعنی کلیئرلی میسیج ہے، کلیئرلی اللہ نے بیان کیا. لیکن کیونکہ اس زمانے میں آیت تو تھی، لیکن انسان کے پاس آسمان میں جھانک کر دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپس نہیں تھے. وہ سیٹلائٹس کے ذریعے اوپر جا کر ان تمام تر چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اسی لیے 8ویں امام نے کہا تھا کہ زمان یفظ القرآن کے جو مفہوم ہے اس حدیث کا کہ زمانہ اپنے آپ قرآن کی تفسیر کرے گا. زمانہ خود بخود بہت سی چیزیں تمہارے سامنے لے آئے گا کہ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس آیت کی مراد کیا ہے، اللہ اس کے ذریعے تمہیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے. تو ماہ و خورشید کا نظام آج بہترین آپ کے سامنے کہکشائیں ساری موجود ہیں. ہمارا سولر سسٹم ہے، اس میں ہر چیز اپنے اپنے مدار پر، اپنے اپنے ایکسس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. تو اس کا گھومنا اور اس کا مدار کا بنانا یہ بڑا پاورفل سسٹم ہے. میگنیٹک فیلڈس ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا، سورہ لقمان کے کہا ہے وہ امدن غیر و ترونہا کہا ہے کہ ہم نے ایسے پلرز بنائے جو نظر نہیں آتے. امود سے بنائے یعنی پلرز، غیر و ترونہا یعنی نظر نہیں آتے. تو وہ کیا، وہ میگنیٹک فیلڈ ہیں جس کی وجہ سے سارے سیارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اپنے مدار کو چھوڑتے نہیں ہیں. نہ کوئی کسی کے قریب جا سکتا ہے، نہ دور اپنی جگہ پر گھوم رہے ہیں. ایک اور سبب سورج و چاند کی خلقت کا خدا نے پھر بیان کیا ہے، اور جہاں وہ بیان کیا ہے وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 ہے کہ اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى الْغَسَقِ اللَّيْلِ وَالْقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. یہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ آپ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں. بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کی اعمال کو قبول کرتا ہے. تو یہ 5 گانہ نماز کے تعین کے لیے بھی اللہ نے سورج ہی کو رکھا ہے. یعنی ہماری نمازوں کا کیلکولیشن چاند پہ نہیں ہے، ہماری تاریخوں کا کیلکولیشن چاند پہ ہے، لیکن یہاں سورج پہ کیلکولیشن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَالْقُرْآنِ الْفَجْرِ. یہ ساری جو تینوں وقت جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ دلوک الشمس یا غسق اللیل، تو دلوک الشمس جو ہے وہ سورج کے ڈھلنے کو، یعنی بالکل نصف النہار کے بعد جو سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر. پھر غسق اللیل جب آپ روزہ کھولتے ہیں، یہ غسق اللیل وہی ہے جس میں ہم روزہ مغرب کے بعد کھولتے ہیں، اسی کی دلیل. وہ قرآن الفجر، اور صبح جب انسان قرآن پڑھتا ہے یا نماز، یہ اس سے مراد ہے. تو یہ اللہ نے بڑا سسٹمک بنایا. اس سسٹم کے اندر خدا نے ہم کو سمجھایا کہ اتنی بڑی گلیکسی، اتنی بڑے میں نے جو ہے وہ کائنات کو خلق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارا نظام شمسی بہت چھوٹا سا ہے، ذرا سا. اس میں تم دیکھو گے تو زمین ایک نقطے کے برابر بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس پہ دقیق اپنا کرم رکھا ہے، اور اس سے حساب و کتاب میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں وہ بالکل پرفیکشن کے اعتبار سے کام کر رہی ہیں. ابھی ہمیں نے جو عرض کیا تھا کہ یہ باقاعدہ جو ہے مون لائٹ جو ہے وہ ریفلیکشن ہے کس کا؟ سن لائٹ کا، کیونکہ سن ریڈیٹ یعنی اس سے اس میں روشنی نکلتی ہے. اور اس کو خدا نے پھر دوسری جگہ سورہ جو ہے وہ اس سورہ نمبر 71 آیت نمبر 16 میں پھر یہ پیغام دیا ہے کہ جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. یا اس کے پہلے جو خدا نے ایک اور آیت میں پھر یہ بیان کیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا.
تو یہ 2 جگہ باقاعدہ خدا نے ایک پیغام دیا ہے کہ اس نے ان میں چاند کو روشن کیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا۔ تو یہ خدا نے پھر کئی جگہ پر اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ اللہ نے بنانے میں کس کو اصل روشنی دی ہے اور کون دوسرے کی روشنی میں چمکتا ہے۔ اہل بیت ہمارے لیے منبع ہدایت ہیں، ہم اگر ان سے اخلاق و اطوار لے لیں تو ان کی روشنی میں چاند بھر کے چمک سکتے ہیں، یہ ستارے بن کر، کیونکہ رسول نے اپنے جو ہے اصحاب کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے اور اپنے آپ کو سورج سے اور مولا کائنات کو چاند سے۔ تو یہ خود سائنٹیفک میریکل ہے کہ 1400 سال پہلے اتنا کلیئرلی نظام شمسی کے بارے میں پرفیکٹلی بتا دینا کہ جو آج آیتوں کی تطبیق اگر آپ کریں تو وہی سمجھ میں آتی کہ جو آج ہماری سیٹلائٹس جو ہماری چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہم نے گفتگو کی تھی کہ خداوند عالم نے ان تمام چیزوں کو جو بنایا، اس میں ایک چیز اور ہے، وہ کیا ہے کہ یہ اللہ نے ایک اور پیغام دیا، وہ کیا ہے؟ مسخر کرنا۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، سورہ نحل کی آیت نمبر 12 جس میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ایک دوسرا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ 2 آیتیں جس میں لفظ سخرہ استعمال کیا ہے۔ سخرہ مسخر کر دیا یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارے پوزیشن میں دے دیا، تم اسے یوز کر سکتے ہو، تمہارے انڈر کنٹرول دے دیا۔ کنٹرول سے مراد کیا ہے کہ اب سورج تو کنٹرول میں نہیں آتا ہم سب کے، لیکن اس کی جو ہے وہ انرجی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ چاند تو کنٹرول میں نہیں آتا، لیکن چاند کی کمندیں، چاند پہ کمندیں ڈالی جا سکتی۔ تو سخرہ سے کیا مراد ہے؟ تو سخرہ، اور اسی نے تمہارے لیے رات و دن سورج چاند کو مسخر کر دیا۔ یہ مسخر کرنے کے بڑے معنی ہیں، ابھی ٹائم نہیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے کہ مسخر کس معنی میں ہوتا ہے۔ مسخر کر دیا یعنی تمہارے انڈر کنٹرول، تمہارے بینیفٹ کے لیے بنا دیا اور تمہارے کام میں لگا دیا۔ یہاں جو اس کا بریکٹ میں ٹرانسلیشن لکھا ہے تو وہ تمہارے کام میں لگا دیا۔ اور ستارے بھی مسخر ہیں، یہ سب تسخیر اس کے حکم سے، یعنی خدا نے یہ دیا ہے، تمہارے کام جو آ رہی ہے خدا کی مرضی کی وجہ سے، تم چاہتے تو نہیں کر سکتے، خدا نے تمہارے بینیفٹ کے لیے بنایا ہے، اس لیے یہ چیز تمہارے، اور اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی انسان اگر غور کرے تو اسے اللہ کے ہونے کی بہت ساری نشانی اس میں نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیے اس کے سب ایگزامپلس ہیں کہ مسخر اگر خدا نہ کرتا، یہ انرجی ہمارے لیے یوزیبل نہ ہوتی تو ہم آج اسے اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال نہیں کر پاتے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے، چاند سے اللہ روشنی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سورج کی روشنی کو اپنے گھر پر سولر سیلز میں اسٹور کر کے اپنے گھر کو روشن کر سکتے ہیں۔ چلیے یہاں تو ایک الٹرنیٹیو ہے، جارجیا پاور آپ کو لائٹ دے رہا ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ اتنی توجہ نہیں کرتے۔ جو لوگ سیونگ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، خاص کر کے فلوریڈا وغیرہ میں دوسری جگہوں پر زیادہ سولر پینل لگا کر اپنے جو ہے سوئمنگ پول اور اپنے جو ہے گھر کے پانی کو اسی سے گرم کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں، لیکن ہے یہ سخر لکم کا ایک ہو سکتا ہے باب ہو، ایگزیکٹلی نہیں، لیکن تفسیر اگر آپ دیکھیں تو اس کی طرف اس کا اشارہ ملتا ہے۔ دوسرا، جتنی سیٹلائٹ آپ کی موجود ہیں وہ صرف سولر انرجی سے ورک کرتی ہیں۔ سولر انرجی اگر وہاں نہ ہوتی تو پھر سیٹلائٹ چلتی نہیں، ان کا کوئی فنکشن ہی نہیں ہو پاتا۔ سارے فنکشن سیٹلائٹ میں جتنا پاور ہے وہ سب سولر پینل سے ہی ملتا ہے، تو سولر پینل وہاں پر ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو سخر لکم، یہ انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے، اس روشنی کو اس قابل بنایا، فوٹونز جو ہیں آپ اسٹور کر سکتے ہیں، اسٹور کرنے کے بعد اس کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کنورٹ کرنا انسان کے لیے اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی تو پاسبل نہیں تھا۔ اب یہ خاص کر کے آپ دیکھیے یہ عجیب جو ہے وہ کہ اتنا پاور ہے اس میں کہ اب جو سیٹلائٹس بھیجی جا رہی ہیں ان کی شکل و صورت بھی عجیب ہوگی، یعنی گویا لگتا ہے پورا گھر اٹھا کر آسمان میں رکھ دیا ہے۔ یہ جو سیٹلائٹس ہیں جو ڈیزائن کی جا رہی ہیں کہ باقاعدہ چھت ایسی بنائی ہے، کیونکہ لازم وہاں پہ زیرو گریوٹی ہے، اس لیے آپ جس چیز کو اپنے لانچر سے لانچ کر دیں گے یعنی وہاں پر اسپیس شپ لے جائے گا، اگر اس میں پاور ہے لے جانے کا یا کھولنے کا تو جتنی بڑی چیز ڈالیں آپ لے جائیں، اور سولر سسٹم سے انہوں نے بنا دیا ہے، آپ ساری چیزیں بن گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سخر لکم شمس والقمر میں ایک سخرہ کے معنی یہ بھی، آپ جائیے ویب سائٹ ہے، میں نے دیکھی باقاعدہ جا کے اس کو، ایک ویب سائٹ ہے جس پہ چائنا چاند پر زمین بیچ رہا ہے، آپ بھی چاہیں تو اپنے نام پہ خرید سکتے ہیں۔ تو سخر لکم پہ وہ بھی ہیں، تو سخر لکم یہ نہیں کہ پاور میں، لیکن اس بیچتا باقاعدہ ویب سائٹ موجود ہے، آپ جا کے سرچ کیجیے کہ مل جائے گی آپ کو۔ اب وہ بیچنے والے خریدنے والے دونوں اپنا اپنا سمجھیں، لیکن بہرحال ہے یہ دنیا کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ سخرہ سے کیا مراد ہے۔ تو یہ سب چیزیں سخرہ سے مراد کل اگر ہو سکتا ہے کہ دوسرے
پلانٹس پہ یا اپنے آس پاس کے جتنے بھی جو ہے سولر سسٹم میں جو یونیورس ہیں ان کی طرف انسان کی نگاہ ہمیشہ لگی رہتی ہے اور ان کی طرف جا کر انسان چاہتا ہے وہ رہے. لیکن یہ عجیب چیز ہے. یہ سخرہ کے ایک معنی سائنٹیفکلی اور ملے ہیں. انشاءاللہ آج وہ اسٹوریز پہ بات نہیں ہو, انشاءاللہ کل بات کریں گے, وقت ختم ہو گیا. لیکن یہ اس کے اندر جو جناب ابراہیم نے کیسے سورج سے جو ہے وہ سورج پرستوں کو کیسے جو ہے وہ قانع کیا کہ اللہ خدا نہیں ہے, یہ ملکۃ السبا کا واقعہ, دوسرا واقعہ, انشاءاللہ کہ وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس. لیکن یہ چیز سنیں یہ آخری آج, تاکہ سائنٹیفک سارا بحث مشکل ہو گئی, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں جو ماشاءاللہ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, جو ڈیپ اسٹڈی کرنے کے جو ہے وہ خواہش مند ہیں, ان کے لیے یہ بہت محنت سے آمادہ کیا گیا میسیج ہے. کہتے ہیں اس میں نے عرض کیا 4.5 بلین ایئر اولڈ ہے یہ سورج ہمارا, جو اس کا اسٹیمیٹ کیا گیا ہے, اور کتنا زمانہ اس کا باقی ہے اس کے بارے میں گیس کیا جا رہا ہے. لیکن ضرور نہیں ہے کہ جس کی جتنی ایج ہو اتنا ہی زندہ رہے. خدا جب چاہے جس چیز کو موت دے سکتا ہے, اور اس کے بارے میں آج بالکل یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کتنی گیس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا جس دن چاہے جس پلانٹ کو, جس گیلیکسی کو, جس سولر سسٹم کو سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے. بلیک ہولز اس کو ایسے کھا جاتے ہیں جس سے چڑیا دانہ چگ جاتی ہے. تو وہ تو اب ثابت ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے, اہل بیت نے یا معصومین نے جو ہم کو بتایا ہے, اس کا پروف آج موجود ہے. لیکن یہ جو خاص کر کے ہے کہ یہ جو سورج جو ہے یہ ہمارے پاس جو 4.6 بلین ایئر اولڈ ہے, اور یہ ڈاکٹر جو ہے یہ رین ہولڈ جو ہے انہوں نے کوئی خاص کر کے ایک تحقیق کی ہے, اور تحقیق میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو سورج ہمارے لیے خاص کر کے ایڈجسٹ کیا گیا, یعنی اس لائق بنایا گیا ہے کہ ہماری ارتھ کے لیے بینیفیشیبل ہو, اور جو یہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے اندر اسے تقریباً 9000 سال لگے. یعنی 9000 سال میں یہ ایڈجسٹمنٹ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سولر لائٹ ہمارے لیے بینیفیشیبل ہے. لیکن یہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ 9000 سال اس سورج کی ایج کے سے کمپیئر کریں جو 4.6 بلین ہے, تو گویا ایسے جیسے بلنک آف دا آئیز, جیسے آپ پورے دن میں ایک پلک جھپکاتے ہیں تو پلک جھپکانے جتنا ٹائم ہے. تو اس سے مجھے ایک چیز ملی کہ یہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے, سب ناسا پہ اویلیبل ہے, آپ جا کر خود پڑھ سکتے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ اگر اتنی عمر ہے, اس عمر کے اندر اگر 9000 سال جو ہے وہ بلنک آف دا آئیز ہیں, بلنک آف دا آئیز ہے کس مقابل میں, دیٹ ایج آف دا سن کے مقابل میں. تو کہتے ہیں اتنا ٹائم لگا, لیکن یہ کچھ بھی نہیں, اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ اگر سورج کے ایج کے مقابل میں یہ 9000 سال کچھ نہیں ہے, وہ خالق جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اس کے لیے 9000 سال کیا چیز ہے. اس لیے کہا تھا کوئی انسان اگر اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے آگے آتا ہے تو امام نے کیا کہا تھا, اس سے خدا 9000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. یہ 9000 سال وہاں بھی ہیں, یہ 9000 سال یہاں بھی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں 9000 سال بہت ہیں, لیکن ہماری ایج کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بہت ہے. سورج کے اعتبار سے دیکھیں تو بلنک آف دا آئیز ہے. اگر خدا جب سے اور جب ہمیشہ رہے گا تو اس کے لیے بلنک آف آئیز سے بھی کم ہے. تو یہ ہے ذہن اکرامی. تو اس میں مفہوم کیا ہے, یہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ اجلا پیغام آ رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ. تو پھر اس کو کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, تاکہ اس میں جو باقی ماندہ شے ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, تاکہ آپ سورج کا قرآن مجید میں کہاں کہاں تذکرہ ہے اور کیا کیا اس کے پیچھے اللہ نے میسیج دیے ہیں, وہ میسیج ہم نے آپ کی خدمت میں پہنچائیں. ان میسیج کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ بڑے کام کے. میں نے عرض کیا تھا یہ جو یہاں سے کہ سخر لکم سے مراد یہ کہ اس کو ایڈجسٹ کر دیا, اس لائٹ کو ایسا سوٹیبل بنایا ہمارے لیے کہ جس کی وجہ سے یہ ہے نا ایک سوال, یہ بہت بڑی آخری یہ دلیل سن لیں انشاءاللہ. کل پھر اس دلیل سے دوبارہ آغاز کریں گے. صبح صبح جب آپ جاتے ہیں باہر, وہ لوگ سورج پرنام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہم بھی جب شہر سے آئیں, ہمارے یہاں کا بادشاہ بھی سوریہ ونشی ہے, وہ جب تک سورج کو نہیں دیکھتے نا تب تک کھانا نہیں کھاتے ہیں. انہوں نے 2 سورج لگا رکھے ہیں اپنے محل پہ انسائڈ. آپ بہت پیسے دے کر اس سورج کو دیکھ کر آتے ہیں, لیکن وہ سورج اس نے اندر و باہر لگا رکھے ہیں کہ ان کا لو ہے کہ بغیر سورج کو دیکھے وہ کھانا کھانے. تو وہ سورج کیوں لگائیں, کیونکہ جب بادلوں کے پیچھے سورج ہوتا ہے تو کیسے کھانا کھائیں. تو انہوں نے سونے کا سورج بنا کے اپنے لیے لگایا ہے, اور پیتل کا بنا کے پبلک کے لیے لگایا ہے. تو وہ ایک باہر لگا ہوا ہے, ایک اندر لگا ہوا ان کے محل پہ. تو یہ انسان سورج کو پوجنے والے تو بہت ہیں, لیکن اصل میں جو یہاں سورج کے لیے کہ اگر یہ سوال یہی ہے کہ یہ وہ سورج کو پوچھنے کہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں مانتے اسے, خدا کو خدا کیوں مانتے, کہ خدا نے کہا میں نے اسے بنایا ہے. لیکن دلیل یہ ہے کہ سورج جب خود بنا تھا تو اس نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ میری لائٹ میں وٹامن ڈی ہوگا, کہ جب صبح بندہ باہر میری روشنی میں آئے گا تو میں اسے انرجی دوں گا, بوسٹ اپ کروں گا. وہ انرجی, وہ جو وٹامن ڈی نا آپ کو جینے کی تمنا پیدا کرتی ہے,
وہ جو وٹامن ڈی ہے آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، وہ آپ کے بونز کو طاقت دیتی ہے، وہ آپ کے بدن میں ایک پازیٹیو انرجی کریٹ کرتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک آپ کا بدن ہے، ایک سورج کی وہ کرنیں کہ جو صبح وٹامن ڈی لے کر آ رہی ہیں۔ اب یہ دونوں کا کنیکشن آپس میں کیسے ملا؟ یا تو آپ کی سیل نے ڈیسائیڈ کیا تھا سورج سے لے، تو اس سے سورج کو کوئی نہ کوئی پیدا ہونے سے پہلے سورج کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے، یا سورج کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ایک سیل بنے گی، دنیا میں ایک انسان پیدا ہوگا اور اسے جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے وٹامن ڈی چاہیے، اس لیے میں وٹامن ڈی بناؤں۔ ارے وہ تو جل رہا، اس کو تو خود پتہ نہیں ہے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بیچارے کے، تو وہ کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں میں اگر کوارڈینیشن ہے، سورج کی روشنی سے اگر آپ کو وٹامن ڈی مل رہا ہے، نہ تو آپ کی سیل کو پتہ ہے کہ یہ کیسے حاصل ہو رہا ہے، اور نہ ہی سورج کو پتہ ہے کہ میں کہاں کس کو روشنی پہنچا کر کیا پہنچا رہا ہوں۔ تو کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو سورج کا بھی خالق ہو، ہمارا بھی خالق ہو، تاکہ وہاں سے نور آئے اور ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ تو یہ نور کا رحمت بننا یہ بڑا ایک سسٹمیٹک ہے۔ تو یہ آپ سننا انشاءاللہ اب جب اس کا گفتگو ہوگی کل، تو آپ سمجھ کریں گے کہ جناب سلیمان کا واقعہ کیا ہے جو ملکوت السبا سے متعلق ہے، یا جو واقعہ جناب ابراہیم کا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو مولا کائنات سے اس کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کی خدمت کل عرض کریں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس نشانی کو ہمیں اللہ ہی کے قرآن کے ذریعے سمجھنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت بنے، باعث زحمت نہ بنے۔ ہم جب سورج کو دیکھیں ہمیں اس کا بنانے والا بھی نظر آئے۔ تو آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا زین گرامی، چیزیں رہ گئیں کل کنٹینیو کریں گے، ہو سکتا ہے چاند سے متعلق بھی چیزیں اسی میں کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ اس کے بعد امام حسین مجتبیٰ کی ولادت کے دن آ جائیں گے، وہ 2 دن ہم ان کی محفل میں لگائیں گے، تو پھر تفسیر کا درس ڈسکنٹینیو ہو جائے گا، لیکن پھر انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو پھر آپ خدمت میں عرض کریں گے کہ میں نے عرض کیا کہ جو سوروں کے نام کو ہم نے الگ الگ کیٹیگری میں ڈیفائن کیا ہے، ہر کیٹیگری میں 1 یا 2 چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں تاکہ ہم اوور آل سمجھ سکیں کہ اس کیٹیگریز کے پیچھے مین میسج کیا ہے۔ تفسیر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے ہم کم سے کم اوور آل ایک میسج اپنے ذہن میں اس ماہ رمضان میں محفوظ کر لیں تاکہ قرآن ہماری نہ صرف سمجھ میں آئے بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہاں جانا اسی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے امام حسین نے کربلا کا سفر اختیار کیا تھا، اور نہ صرف کربلا کا سفر اختیار کیا تھا بلکہ نوک سنا پہ قرآن سنایا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک اور تاریخ میں ملتا ہے۔ امام زین العابدین کے لیے لکھا ہے کہ آپ اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو چلتے ہوئے لوگ ٹھہر جاتے تھے، چلتے ہوئے لوگ ٹھہر جاتے تھے، اس قدر خداوند عالم نے انہیں حسین آواز دی تھی۔ میں کہوں گا مولا جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے لوگ آپ کو دیکھ کر ٹھہر جاتے تھے تو آپ کبھی کبھی ٹھہرے ہوئے لوگوں سے ایک سوال بھی کرتے تھے۔ ہاں امام زین العابدین جب بازار سے گزر رہے ہوتے تھے تو بازار سے گزرتے وقت مولا جب قصاب کی دکان کے اوپر گوشت ٹنگا ہوا ہوتا تھا تو جا کر قصاب سے ایک سوال کرتے تھے کہ بھائی یہ بتا کہ جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا تھا تو کیا تو نے اسے پانی دیا تھا، کھانا دیا تھا؟ تو قصاب یہی کہتے تھے مولا یہ کیسے ممکن ہے، رسول کی حدیث ہے کسی جانور کو اس وقت تک ذبح نہ کرو جب تک پہلے اسے کھانا اور پانی نہ دے دو۔ ویسے کہتے ہی مولا وہیں پر دہاڑے مار کے روتے تھے۔ ہاں جس آواز میں میرا مولا قرآن پڑھتا تھا اسی حزین آواز میں میرا مولا رونے لگتا تھا۔ کیا بھائی تم حیوان کو بھی آب و غذا کے بعد ذبح کرتے ہو، لیکن میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہمارے خاندان کے لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، جن کو نہ کھانا ملا نہ پانی، اصغر بھی چند قطرے آب کے بدلے 3 بھال کے تیر سے شہید کر دیے گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بنا شفاء کامل عاجل عطا فرما، نت پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں سے ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت اس دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ اب قلم بھر دے۔ عزیز محترم تمام منات جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں، اس ذکر میں، اس تفسیر کے ڈسکشن میں جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے گھروں میں اپنی برکت و رحمت کو نازل فرما۔ اس قرآن کو پڑھنے سے جو گھروں میں برکت آتی ہے، جو اس کے سمجھنے سے، زندگی میں اتارنے سے جو برکت ہے، اس سب برکتوں میں ہم سب کو شامل حال فرما۔ وقت افطار ہے، اس وقت سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اب افطار کرنے سے پہلے تمام ناز جو بیمار ان کے لیے دعا کریں، اس میں ڈاکٹر عباس ابن لیاقت علی، نیلما بنت شبیر علی، نوشاد بھائی ابن فضا، عابد بھائی محمد بھائی، مظاہر بھائی ابن غلام علی، مقصود بھائی ابن غلام علی، احسان بھائی مقصود بھائی پالنے والے، احمد بھائی ابن جمال بھائی، محسن بھائی ابن غلام علی، حسن اپن اور کوثر پر، یاسمین اپا، عشرت آپا پانے والے، اور جمنات بیمار مخصوصاً انیسا بھائی کی بہن پانے والے شہناز آپا، جمنات بیمار سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جمنات ہندوستان میں کرونا کے مشکوک سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہمارے امام زمان کو مساجد خوشنود رکھ، ہمارے امام زمان کے ظلمت عاجل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں سورہ حمد سورہ اخلاص کی تلاوت کر اپنے اپنے مرحومین مخصوصاً نور شاہ مرجانات کے تمام مرحومین کے لیے ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شہدائے کربلا علیہم السلام سے تمام مسلمان شامل مرحومین کو تازہ ہونے کو سرفات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد، نعرہ حیدری یا علی۔